اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا جس شخص کو تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے اور جس شخص کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے۔ محرم کا ہتھیار بند ہونے کا بیان۔ اکرمہ نے کہا اگر محرم کو دشمن سے خطرہ ہو تو ہتھیار پہن لے، اس صورت میں اسے فدیہ دینا ہوگا، لیکن فدیہ دینے کے متعلق اس سے کسی نے اتفاق نہیں کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ مکہ اور حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونے کا بیان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کا حکم صرف اس شخص کو دیا جو حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن لکڑیاں بیچنے والوں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر فرمایا، نجد والوں کے لیے کرن منازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا۔ یہ میقات ان ممالک کے باشندوں اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے ہیں جو ممالک سے گزر کر مکہ آئیں اور وہ حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ البتہ جو لوگ ان میقات کے حدود کے اندر ہوں تو ان کا میقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کریں، یہاں تک کہ اہل مکہ کا میقات مکہ مکرمہ ہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح کے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا، جس وقت آپ نے اسے اتارا تو ایک شخص نے آپ کو مطلع کیا کہ ابن قتل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ جس نے نادانستہ طور پر بائیں حالت احرام باندھا اس نے قمیض پہن رکھی تھی۔ عطا بیان کرتے ہیں جس نے جہالت سے یا بھول کر خوشبو لگائی یا لباس پہن لیا اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا جس نے جبہ پہن رکھا تھا اور اس پر خوشبو وغیرہ کے نشانات تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو؟ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ جب آپ سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا عمرے میں وہی کچھ کرو جو حج میں کرتے ہو۔ حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے کسی دوسرے شخص کا ہاتھ چبا ڈالا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا جس سے اس کا دانت نکل گیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے کو باطل فرما دیا۔ اگر محرم میدان عرفات میں مر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے باقی مناسک حج ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا تو اس نے اس کی گردن توڑ دی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسی کے 2 کپڑوں میں اسے دفناؤ، اس کے سر کو مت ڈھانپو اور نہ خوشبو ہی لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا، اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اسے خوشبو مت لگاؤ، نہ اس کا سر ڈھانپو اور نہ اس کو حنوط ہی لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے تو یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور ہمیں اپنے پاس جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔